دستکوں کی لذت ہے. آئیے میں اب چاہتا ہوں کہ مشاعرے کو وہی لہجہ برقرار رہنے دیا جائے جو ثاقب صاحب نے قائم کیا ہے. ہماری اس فضل مشاعرہ میں دہلی سے آنے والے ایک ایسے شاعر ہیں جو ایسے علمی و ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے علم و فن کی بہت سی شمع روشن کی ہیں. میری مراد ملک کے مشہور شاعر جناب امیر آغا فضل ہے جو ان دنوں فلموں کے بہت زیادہ گیت لکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں ان کے گیت، لیکن نظموں کو بھی انہوں نے ایک نیا لہجہ دیا ہے. ان کی غزلوں میں بھی ایک نئی تازگی ہے. کیا ہے کہ جانے یہ کس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، جانے یہ کس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، تاج سر پر ہیں مگر پاؤں میں زنجیریں ہیں. جانے یہ کس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، تاج سر پر ہیں مگر پاؤں میں زنجیریں ہیں. لگاؤ کہ کیا میری سوچ تھی، کیا سامنے آیا میرے، کیا میری سوچ تھی، کیا سامنے آیا میرے، اور کیا میرے خواب تھے، کیا خواب کی تعبیریں. میں شعر پیش کرتا ہوں، راجا فرمائیں. اب کیا ہے کہ ظلمت کے تلاطم سے ابھر کیوں نہیں جاتے، ظلمت کے تلاطم سے ابھر کیوں نہیں جاتے، اترا ہوا دریا ہے گزر کیوں نہیں جاتا. ظلمت کے تلاطم سے ابھر کیوں نہیں جاتے، اترا ہوا دریا ہے گزر کیوں نہیں جاتے. بادل ہو تو برسو کبھی بے آب زمین پر، بادل ہو تو برسو کبھی بے آب زمین پر، خوشبو ہو اگر تم تو بکھر کیوں نہیں جاتے. بادل ہو تو برسو کبھی بے آب زمین پر، خوشبو ہو اگر تم تو بکھر کیوں نہیں جاتے. اور ایک شعر صدر محفل اور اس محفل کے مہمان خصوصی کی نظر کر رہا ہوں. بادل ہو تو برسو کبھی بے آب زمین پر، خوشبو ہو اگر تم تو بکھر کیوں نہیں جاتے. جب تم بھی جانے کا یقین ہے تو نہ جانے، جب تم بھی جانے کا یقین ہے تو نہ جانے، یہ لوگ سفینوں سے اتر کیوں نہیں. جانے کا یقین ہے تو نہ جانے، یہ لوگ سفینوں سے اتر کیوں نہیں جاتے. تم راہ میں چپ چاپ کھڑے ہو تو گئے ہو، تم راہ میں چپ چاپ کھڑے ہو تو گئے ہو، تو کس کس کو بتاؤ گے کہ گھر کیوں نہیں جاتے. تم راہ میں چپ چاپ کھڑے ہو تو گئے ہو، کس کس کو بتاؤ گے کہ گھر کیوں نہیں جاتے. ہر بار ہم ہی ہیں ہدف سنگ ملامت، ہر بار ہم ہی ہیں ہدف سنگ ملامت، الزام کسی اور کے سر کیوں نہیں جاتا. ہر بار ہم ہی ہیں ہدف سنگ ملامت، الزام کسی اور کے سر کیوں نہیں جاتے. اور روکے گی درختوں کی گھنی چھاؤں سرے راہ، روکے گی درختوں کی گھنی چھاؤں سرے راہ،
آواز سی آئے گی ٹھہر کیوں نہیں جاتا، روکے گی کیا تھا، روکے گی درختوں کی گھنی چھاؤں سرے رات، آواز سی آئے گی ٹھہر کیوں نہیں جاتا۔ کہنا کیا میں آخر میں 12-13 جسروں کی ایک نظم جس کے لیے ارشاد کیا گیا ہے وہ عرض کرتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ایک مولا نظم ہے جس کا کوئی شیشت کوئی عنوان نہیں ہے، ایک تجزیہ ہے نقطاتی ہے، توجہ چاہوں گا آدھے منٹ میں نظم ختم ہو جائے گی۔ اسیائے کی نظر اٹھا کے اسے دیکھنا تھا جرم، مگر نظر اٹھا کے اسے دیکھنا تھا جرم، مگر 1000 بار میرے سامنے سے گزری، ہر ایک بار نیا روپ تھا، نئی سچ، لبوں پہ رقص تبسم، نگاہ میں جادو، جبیں پہ چاند کا جھومر، لباس پھولوں کا، بیان نہ ہو سکے لفظوں میں ایسی رانائی، نظر اٹھا کے اسے دیکھنا تھا جرم، مگر 1000 بار میرے سامنے سے گزری تھی، ہر ایک بار نیا روپ تھا، نئی سچ، لبوں پہ رقص تبسم، نگاہ میں جادو، جبیں پہ چاند کا جھومر، لباس پھولوں کا، بیان نہ ہو سکے لفظوں میں ایسی رانائی، اور نظر اٹھا کے جسے دیکھنا تھا جرم وہی، نظر اٹھا کے جسے دیکھنا تھا جرم وہی، میرے قریب کھڑی تھی نظر جھکائے ہوئے، میرے قریب کھڑی تھی نظر جھکائے ہوئے، مگر نہ چاند کا جھومر تھا اس کے ماتھے پر، نہ اس کی آنکھ میں جادو، نہ رخ پہ رنگ جمال، تھکی تھکی سی، پریشان سی، کھوئی کھوئی سی، نہ جانے کتنی خراشیں تھی اس کے چہرے پر، میں اس سے پوچھنے والا ہی تھا کہ کون ہے تو، تبھی زبان سے بولی کہ زندگی ہوں میں۔ امیر آقا فضل باش یقیناً دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے، پہلا دور آپ ختم ہو جانے میں، اس کے بعد جس شاعر کو آپ کو سنیں گے اسے پیش کیا جائے گا، یقیناً بڑی خوبصورت نظم کی